میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں حدیث کی، وہ فرماتی ہیں ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ پاک کے اندر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرماتے، یعنی جیسے لوگ ایسے دیوار کے ساتھ تکیہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، میرے محبوب اس طرح لیٹے ہوئے تھے لیکن جاگ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا تو میرے کریم آقا اپنی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر آ گئے، تشریف لے آئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر بعد آپ کے حجرہ اقدس میں حضرت فاروق اعظم بھی داخل ہو گئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی ران، ایک روایت میں ران مبارک، ایک روایت میں پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیکن جب حضرت صدیق اکبر آئے میرے محبوب لیٹے رہے اسی حالت میں، جب حضرت فاروق اعظم آئے میرے آقا اسی حالت میں لیٹے رہے، جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ پاک میں تشریف لے آئے تو میرے محبوب علیہ السلام فوراً اٹھے اور آپ سیدھے ہو گئے، آپ اپنی ران مبارک کو کپڑے سے، اپنی پنڈلی مبارک کپڑے سے لپیٹ لیا۔ یہ سارا منظر حضرت ام المومنین دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو میرے محبوب علیہ السلام سے عرض کرتی ہے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ جب میرے بابا آئے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، اور جب حضرت فاروق اعظم آئے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، یا رسول اللہ جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فوراً آپ نے کپڑا مبارک بھی سیدھا کیا، کیا ماجرا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پیاری زوجہ سن لے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے نورانی ملائک بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، جس ہاتھ مبارک پہ حضرت عثمان غنی میرے محبوب کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی تھی، پوری زندگی آپ نے اس ہاتھ کو شرمگاہ تک نہیں پہنچایا۔